اللہ کے 99 بابرکت ناموں کے ساتھ جن ناموں کے ساتھ زمین اور آسمان کی کوئی شے بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہی سب سے بہتر سننے اور جاننے والا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ اپنی منزل آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اور اسی ایک مصرعے کی تشریح کے لیے آج ہم نے انجینئر مقصود علی کمبو صاحب کو بلایا ہے۔ ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی موٹیویشنل سپیکنگ کی ہم بات کریں گے، اور ساتھ ساتھ ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ ریگز ٹو ریچسٹ کہاں سے لے کے کہاں تک آپ پہنچے، اور یہ چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی اور آپ کو بتائے گی کیسے ایک بندہ کہاں سے کام شروع کرتا ہے اور کہاں تک پہنچتا ہے۔ جی کمبو صاحب، آپ کچھ بتائیے گا اپنی لائف کے بارے میں۔ تو فرسٹ آف آل آئی ول بی ویری تھینکفل یو گیو می این اپرچونٹی، سر تو بہت شکریہ آپ کا۔ سر تو جہاں تک یہ جو کامیابی کا سفر ہے، یہ تو بھائی صرف میں بلیو کرتا ہوں اللہ کی دین ہے، لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ میں آئی واز بارن ان فیصل آباد، تو پھر یہ ہے کہ وہاں سے ہم چک نمبر 192 GB اوجلا مرید والا کے قریب ہے، اچھا تو وہاں سے اپنی ایجوکیشن کی شروع، وہی گاؤں میں جو ٹاٹ مٹی والے اسی اسکولوں میں پڑھے۔ وہاں سے یہ ہے کہ بس والدین جو ہے نا، وہ ان کو بڑی خواہش ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ پڑھیں، اچھا کر جائیں۔ اچھا تو اس کے بعد جو 5th گریڈ کا ایگزام تھا، تو آئی وینٹ ٹو ڈسٹرکٹ لیول، تو ہمارے نا وہ اسکالرشپ کے بچے علیحدہ کر لیتے تھے، تو وہاں سے میری پوزیشن ٹاپ 3 میں آ گیا، تو مجھے اسکالرشپ کا ایگزام میں نے پاس کر لیا ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں۔ اچھا تو 6th گریڈ کے لیے میں گورنمنٹ ہائی اسکول موروثی پور گیا، جو کہ بڑا فیمس اسکول ہے۔ اٹ واز اسٹیبلش ان 1920، تو آپ کہیں بیفور پارٹیشن یہ اسکول ہے۔ موروثی پور اس جگہ کا نام ہے یا اسکول اسکول کا نہیں، نام ہے صرف؟ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اسکول کسی گاؤں میں نہیں بنا، وہ 3-4 گاؤں کے ارد گرد جو سینٹرل پوائنٹ تھا نا، ارے واہ، تو اچھا اچھا، اس میں وہ بنا دیا، جس نے بھی واہ سوچا اللہ واہ تعالیٰ واہ، اس کو درجات بالکل بلند بالکل۔ کرے۔ تو یہ ہے کہ اس اسکول میں ہم چلے گئے، تو وہاں سے 6th 7th 8th گریڈ پڑھنے کا شوق بڑا تھا، اور وہاں سے وہ ایز اے سیکٹری لٹریری سوسائٹی وہ بھی ہم بن گئے۔ اچھا جب واہ، اسکالرشپ ملتا تھا اس زمانے میں مجھے 15 روپے مہینے کے ملتے تھے پر منتھ، وہ 6 منتھ کے بعد آپ اندازہ کریں کہ ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز اراؤنڈ لائک 1972-73 کی بات ہے، تو دی ویلیو آف 15 روپے کی بہت زیادہ، تو اگر کمپیریزن کرے تو گندم کی قیمت اس وقت 16 روپے من ہوتی تھی، 100 روپے تو ہم میرے والد ہوئے اس طرح بیچتے اچھا تو ایز اچھا کمپیئر۔ اچھا، تو اینی یہ بڑی ایک موٹیویشن تھی۔ تو شارٹ یہ ہے کہ ہائی اسکول میں بھی ایک اچھا اسٹوڈنٹ تھا، لٹریری سوسائٹی شعر و شاعری سے وہاں بیت بازی میں فرسٹ آیا، اقبالیت پڑھی۔ اچھا واہ۔ تو میں یہی ہے کہ گاؤں میں والدین کو ایسے شوق تھا، آپ انداز You were never a blessed child with a golden spoon or whatever. نو ایسا کوئی ناٹ نہیں ایٹ تھا؟ آل۔ آپ اندازہ کریں کہ ہمارے گاؤں سے ایک 2.5 miles اوے پیدل جانا، ارے رستے میں ہماری وہ والد کاشت کرتے تھے، رات کو انہوں نے اٹھانا، تو پھر یہ ہے کہ رات کو وہ جو گنے کا سیزن آنا تو اس کو ہیلپ کرنی، پھر والدہ نے روٹی لے کے آنی، نماز پڑھنی، پھر اسکول وہاں سے جانا، پھر آ کے ان کے ساتھ نا ہیلپ کرنی۔ اچھا بھینس کے اوپر شام کو آنا، اس کے اوپر چڑھ کے وہ جو واٹر کورس بنے ہوتے ہیں ان میں چل رہی ہے، اوپر بیٹھ کے پڑھا، اینی ہو بھینس تو کو بیٹھ کے پڑھا؟ اچھا بھینس کے اوپر پڑھتے تو وہ چرتی رہتی تھی، تو واہ ابھی واہ 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 وہ واہ بڑا واہ ہمیں واہ یاد ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وہاں اپرچونٹی دے رہا تھا نا، وہ نیچر کے قریب ہونے کی، ہاں ارے بڑا واہ دن۔ ارے واہ۔ تو پھر یہ ہے کہ میٹرک کیا، اچھے نمبر لیے، وہیں کوئی ایسا تھا کہ ایسے گورنمنٹ کالج فیصل آباد یا کین ناٹ افورڈ ٹو گو ان ٹو دا ہاسٹل، تو وہی اسکول سیکنڈری ہوا، وہیں سے ہم نے ایف ایس سی کی، اس میں کچھ اچھے نمبر نہ آئے کہ یونیورسٹی انجینئرنگ میں میرا نان میڈیکل تھا، پھر یونیورسٹی انجینئرنگ یو ای ٹی لاہور میں ایسا تھا کہ وہاں بھی ایڈمیشن لیٹ تھے، تو میں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں بی ایس سی میں ایڈمیشن لے لیا، ہاسٹل میں رہے، تو وہاں میں نے 24,000 میں ٹاپ کیا 1982 میں۔ آئی واز ویلیڈکٹورین، وہ ٹاپ میں آ گیا، تو یعنی پورے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں اسلام آباد لاہور سارا تھا، تو وہاں سے یہ میرا ایک سفر تھا، وہاں سے میں نے یو ای ٹی لاہور آ گیا، یو ای ٹی لاہور میں پڑھا، وہاں سول انجینئرنگ، opted for civil engineering. سول Civil انجینئرنگ، engineering. تو
میں تو یہی بلیو کرتا ہوں کہ جب آپ کے اندر ارادہ اچھا ہو تو اللہ کی ذات ایسے نا رستے بناتی جاتی ہے. وہاں سول انجینئرنگ میں ساتھ ہی میں لکھنے کا شوق تھا. تو نوائے وقت میں نے سنڈے میگزین میں بہت لکھا. نظامی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کرے, تو وہ بہت پیار کرتے تھے. تو میرا لکھنا بھی اچھا تھا. تو میں نے اس وقت کالا باغ ڈیم اور یہ جو لو کاسٹ ہاؤسنگ موٹر وے بن رہی تھی, یہ جو لاہور اسلام آباد کی, اس کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس تھے جو کہ مطلب پبلک کو نہیں, مطلب سادہ لفظوں میں بیان کرتا تھا. تو میرا نا بڑا انجینئر مقصود علی کمبو کے نام سے چھپتا تھا. تو بڑا اس سے لوگ اور بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے تھے کہ یار یہ گھر کم لاگت سے گھر کیسے بنائیں, یہ بغیر ایئر کنڈیشن کے, اس طرح کی وہ تھی موٹیویشن. تو وہاں سے کرتے کرتے یہ ہوا سفر کہ وہاں بھی ایک اچھے ٹاپ 10 میں تھا. تو اس وقت یہ ہے کہ 1988 میں یو ای ٹی لاہور سے فارغ ہوا تو فوراً ہی نیسپاک میں جاب مل گئی, کیونکہ بریلین اسٹوڈنٹ تھا. تو وہاں سے میں نے 1.5 سال کام کیا. تو والد کی خواہش تھی کہ بیٹا کوئی گورنمنٹ کی جاب ہو, یہاں گاؤں کے تھے نا, ایس ڈی او نہیں ہے تو ہمارا بیٹا نہیں ہے, ایریگیشن میں ہی ہے. ایک ویکینسی آئی وہ ایجوکیشن بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی, تو پبلک سروس گیا تو وہاں بھی ایک اچھی پوزیشن بن گئی. 350 کینڈیڈیٹ تھے, ان کو 25 چاہیے تھے. آئی واز سلیکٹڈ. مائی فرسٹ پوسٹنگ واز ایز اے سب ڈویژنل آفیسر شیخو پورہ میں تھی, ہو ڈسٹرکٹ لیول. یہ انجینئرنگ کے بعد کی یعنی نیسپا کیا وابڑا ہاؤس میں 1.5 ایئر وہاں. پھر اس کے بعد اسمارٹ وہ جاب مل گئی گورنمنٹ کی. تو والد صاحب کا کیا بات ہے جی, سرکاری افسر, ابا جی کی خواہش وہ تو سب سے پہلے نا. اچھا, تو پھر یہ ہے کہ مختلف ڈسٹرکٹ میں گیا, ایٹ دی اینڈ ایکسین بھی بن گیا. لیکن عرفان بھائی جو اندر سے نا بات ٹھیک نہیں لگ رہی تھی, آنیسٹلی اسپیکنگ. آئی گاٹ وہ جو اللہ نے جو کرانا تھا وہ نہیں ہو پا رہا تھا, میں نا تسلی نہیں ہو رہی. ہاں تسلی نہیں, سوچ کے ریئلی آئی گاٹ پیشنٹ آف السر. گورنمنٹ سروس کتنا عرصہ؟ گورنمنٹ سروس اب 1991 سے لے کے 1997 تک کی 6 سال. کافی. ہاں جی. لیکن 4-5 سال کے بعد نا میں نے کہا یار یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. تو اکثر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ سسٹم برا نہیں ہوتا, جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک نہیں, انسان خود برا ہوتا ہے. یا وہ برے سسٹم میں رہ کے خود برا بن جائے, اور یا پھر اگر ٹھیک نہیں کر سکتا تو وہاں اللہ سے مانگے اور رستہ نکالے. تو میں نے یہی اللہ سے, یا اللہ اب تو نے مجھے اتنا پڑھایا, میں نے ٹاپ کیا, وائی ناٹ کوئی اچھا رزق حلال کا رستہ بنانا. آئی ایم ناٹ ہیپی ود دا سسٹم. تو وہاں سے میں نے پھر یہ ہے کہ ادھر امریکہ میں اس وقت Y2 کے کمپلائنس تھا. آپ اندازہ کریں 18 گریڈ کی پوسٹ, ڈرائیور, گھر میں آگے پیچھے سرکاری گھر, پروٹوکول, اور پاکستان کے پروٹوکول تھے. واہ واہ واہ. پھر تو عرفان بھائی میں چھوڑ کے وہاں سے امریکہ چلا گیا. 4 بچے ان کو لیے, 2 سال کی چھٹی لی. بیگم صاحب نے پڑھایا تھا. ہاں, تو وہاں جا کے جو مجھے مطلب یہ کہ میں نے سوچا کہ آئی شوڈ بی اسٹیک ود مائی اون فیلڈ. تو میں وہ گیا تھا سافٹ ویئر انجینئر, لیکن میں فوراً ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے سول انجینئرنگ میں ہی رہنا ہے. تو پتہ چلا کہ یہاں انجینئر کو انجینئر نہیں مانتے. یو کین ناٹ رائٹ یور نیم لیگلی ایز این انجینئر بیکاز یو ڈونٹ ہیو اے لائسنس ایگزام, اور اس کو آپ کے پاس پی نہیں. اینڈ ڈگری فرام دا سیم پلیس. ہاں جی, ہاں بالکل. یو ایس کی ڈگری ہوگی, وہ وہاں کی پاکستان کی ڈگری نہیں, وہ مانی جائے گی. وہ بیسیکلی یہاں میں ایک اور بھی بات جو اکثر بچے مجھے پوچھتے ہیں کہ وہاں جا کے بے شک آج کل واشنگٹن اکارڈ ایک ان کا ہوا ہے ایگریمنٹ, پاکستان انجینئرنگ کونسل اور امریکہ کا. اٹ ڈزنٹ مین, موسٹلی لوگ سمجھتے ہیں کہ دے کین ڈو اے پریکٹس, لیکن ایسا نہیں ہے. وہاں جا کے آپ کو 4 آور 8 آور کا ایگزام فنڈامنٹل انجینئرنگ کا لینا پڑتا ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو 4 ایئر کسی لائسنس انجینئر کے انڈر کام کرنا پڑتا ہے. پھر جا کے آپ کو ایگزام میں بیٹھنے دیں گے, تو پھر آپ کو وہ پاس کرنے ہوتے ہیں. لیکن وہ پورا کھنگال لیتے ہیں کہ یہ انجینئر ہی انجینئر بنتا ہے. تو اینی لکلی میرا جو نیسپا کا ایکسپیرینس ہے, وہ فیاض صاحب تھے اللہ ان کو مغفرت کرے, وہ بھی وہاں کے لائسنس انجینئر تھے. انہوں نے میرا پاکستان کا ایکسپیرینس ویٹ کر دیا. اچھا. تو ود ان 1 ایئر بورڈ الاؤ می ٹو ٹیک دا ایگزام.
تو کیلیفورنیا بورڈ میں پھر میں نے یہ جو اسٹیٹ بورڈ ہے ان کے ایگزام، وہ نیشنل 8 آور ایگزام ہوتے ہیں، باقی ان کے سائزمک اور یہ کرنے کے بعد لائسنس انجینئر بن گیا. سفر جاری تھا. 4 بچے ساتھ ہی میں نے ایم ایس سی میں داخلہ لے لیا. H1 بھی بڑا بہت ہارڈ شپ دیکھی. لوگ مس یوز کرتے ہیں کہ یار یہ کہیں جا نہیں سکتا، آئی ڈونٹ ہیو اے گرین کارڈ، میں کوئی اوپن جاب اس کو چھوڑ ادھر جا، مشکل ہوتا ہے. تو پھر یہ ہے کہ میں نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے راستے بنائے، صرف اور صرف میری نیت. عرفان بھائی میں نے جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ میں 3 سال ایک کمپنی میں کام کیا جو سوائل ٹیسٹنگ کی کمپنی تھی. آئی لرنڈ اباؤٹ جیو ٹیکنیکل سوائل ٹیسٹنگ، لیب میں کمپیکشن ٹیسٹ، سی انالیسس، ڈائریکٹ شیئر، یو کین نیم اٹ. وہ جو نیچر سے قریب رہنے کا جو فائدہ تھا وہ اب آپ کو جو ہے وہ آپ کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے یہاں پہ. ہاں بالکل، اور کچھ چیز ڈرائیو کر رہی تھی. یہی میں ان پہ کنکلوڈ کروں گا کہ اپنا سفر بیان کرنے کے بعد نا کہ انسان اگر ارادہ رکھے نا تو چیزیں آپ کی فیور ہوتی آسان ہوتی جاتی. بس آپ ارادہ کریں، بس ارادہ ہونا. پھر میں نے کوئی 3 سال انوائرمنٹل کمپنی میں کام کیا. میری ماسٹر بھی میں نے مکمل کر لی، شام کو کلاسز لیتا تھا. تو ماسٹر میں نے کر لی اس میں اسٹرکچر انجینئرنگ میں. اب 2009 میں آئی واز اراؤنڈ 45 ایئر اولڈ. اب میرے پاس لائسنس ہے پی ای کا، میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے. اب نو ون وانٹس ٹو گیو می اے جاب ایز اے انٹری لیول کہ یار یہ بندہ ایکسپیرینس ہے، پی ای ہے، بیسک لیول کی تو نہیں ہو اچھا، سکتی نا. اور ہائر لیول پہ نہیں لے رہے تھے کہ یار اس کا امریکہ میں ایکسپیرینس نہیں. اپنے یہاں پہ ایکسپیرینس نہیں. دیکھیں خدا کیا کرنا، میں وہ میری مسز اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا ہی بزنس. ہاں تو شی واز میری مسز جو ہیں وہ بڑی ہیلپنگ، اس نے بچوں کو بہت اچھا ماشاء اللہ ٹرین کیا. یہی مطلب ہمارے لوگ اکثر یہ کہتے ہیں، اب بات سے بات کدھر نکل گئی کہ بچے جو ہیں نا، ہمیں جب گئے نا عرفان بھائی تو ہمیں کہا گیا کہ یہ بچے آپ کے بچے نہیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں، یہ اگلی جنریشن ہے ہی ان کی. اور میرا یہ ایمان تھا کہ اللہ نے ہمیں نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے یہاں، اور یہاں بھی اسی طرح اگر ہمارا یہ رہا تو یہ اسلام پھیلے گا یہاں. اور الحمدللہ بچوں میں توجہ دی. الحمدللہ بچوں میں ایک لائن تھی کہ بیٹا آپ نے یہ ہماری ایک لمٹس ہیں، اس کے بعد نہیں جانا. یہاں میں نے دیکھا کمپیریٹیولی مجھے اس چیز پہ میں اپنا پراؤڈ فیل کرتا ہوں، اور پاکستان کے لیے جو میں فیل کرتا ہوں کہ یہاں بہت زیادہ آزادی ہے. بچے اگر ماموں کے گھر گئے ہیں نا تو ماموں کو پتا وہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی نہیں آپس میں ہے، کوئی نہیں، بچے اپنے ہی ہیں نا، جو مرضی کریں، آپ کے پاس آئی فون ہے. لیکن ہماری لائن ہوتی ہے بھائی یہ ہے، یہ حلال حرام، وہاں میکڈونلڈ سے آپ چکن نہیں کھا سکتے، حلال نہیں ہے. جب آپ بچوں کو چھوٹی چھوٹی ریسٹرکشن، اور سب سے بڑی بات اگر آپ خود ان کے لیے نمونہ نہیں بنتے کہ آپ نے الکوہل نہیں کرنی، آپ نے غلط کام نہیں کرنا، یہ الحمدللہ دونوں میاں بیوی، تو پھر وہ لازمی یہ بچے جو ہیں نا ان میں سے ایمان کا جب تک آپ نے رول ماڈل نہیں بننا بچوں کا. یہ میں نے اس چیز پہ آنا ہے کیونکہ آپ موٹیویشنل اسپیکنگ بھی کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے. ہاں تو اینی ہو اس کے بعد یہ ہے کہ بیٹھ کے گراج میں کام شروع کر لیا. ارے اچھا. تو شروع میں یہ تھا کہ وہاں دیکھیں میرے پاس کوئی پورٹ فولیو نہیں تھا کہ میں نے گورنمنٹ کا کام کرنا، لیکن میرا ایک ہی ارادہ تھا یار میں نے نا بڑا کام کرنا ہے. میں اکثر کہتا ہوں ڈریم کریں اور بڑا اللہ سے بڑا، وہ بہت بڑا، اللہ سے بڑا مانگو. وائی کہ آپ کیوں اپنے آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا وہاں سے میں نے یہ ہے کہ وہ بزنس شروع کر دیا. اور شروع میں جو لرننگ ہے کہ کیا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے کام. جیسے یہاں میں کہتا ہوں کہ لوگوں کو بچوں کو کہتا ہوں کہ آپ کوئی ہاؤسنگ چھوٹے چھوٹے کریں شروع. میں نے وہاں یہ جو پیٹرول پمپ ہوتے ہیں، گیس اسٹیشن، اس میں سکھ کمیونٹی بہت تھی، ان کے میں نے ڈیزائن کرنا اور ان کو کنسٹرکشن کرنا اور چھوٹا چھوٹا. آپ یقین جانیں یہ حالت ہوتی تھی کہ کوئن اکٹھے کر کر کے نا وہ گاڑی کے اندر گیس یعنی پیٹرول ڈلواتے تھے. اب شروع میں واقعی مسئلہ ہے، بہت پرابلم ہوتے ہیں. آپ نے یو ہیو ٹو ویئر ویریس ہیڈ، آپ نے اکاؤنٹنٹ بھی، آپ ہی مارکیٹنگ، آپ ہی بڑا. الحمدللہ چلاتے رہیں، بچوں نے بھی بڑا ساتھ دیا. تو پھر اس کے بعد ہمارا ایک ہی ارادہ تھا کہ ہم نے گورنمنٹ کے کام کرنے ہیں، اور شروع میں چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ تھے. یہاں یہ بھی ٹاک کے دوران موقع ملا کہ وہ میں ضرور پاکستان میں جو سیٹ اپ ہے اسمال بزنس کا، جہاں سے میں انسپائر ہوا ہوں، وہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ.
تو وہاں سے یہ ہوا کہ میں نے میرا چھوٹے چھوٹے کام لیے گورنمنٹ کے 20,000 25,000 کے اسمال کام. اس سے پھر میرا پورٹ فولیو بنتا گیا, کیونکہ وہاں گارنٹی, بینک گارنٹی چاہیے, آپ کا کریڈٹ گارنٹی چاہیے, جیسے یہاں وارنٹی یا بانڈ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کرتے کرتے یہ ہوا کہ ایک 3 سال بعد نا میرے ساتھ ایک مصائب ہو گیا. مصائب یہ ہوا کہ ایک سٹرکچر بنایا تو وہ سٹرکچر فیل ہو گیا, اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. تو یقین جانے وہ بندہ کارل روس, میں ضرور انٹرویو میں نام لیتا ہوں, وہ ہی واز جوش. میری عادت تھی کہ میری نماز کا ٹائم ہونا سائڈ پہ, میں نے نماز ضرور پڑھنی ہے. اس نے بٹ ہی واز سو بائسڈ ایٹ دیٹ ٹائم. اس نے مجھے نہ بلا کے کہا میں دیکھوں گا کہ اگر آپ 3, اس نے میرا نا پیمنٹ بند کر دی. انہوں نے کہا اسٹرکچر فیل ہو گیا. میں نے اٹس ناٹ مائی فالٹ, آئی ایم ناٹ ڈیزائنر, اٹ از ڈیزائن فالٹ. اور میں کہا میں پروو کروں گا. اب میں لائسنس انجینئر بھی تھا, لیکن بعد میں یہ ہے کہ وہ سٹرکچر جو ہے نا وہ ان کا اپنا ایک فالٹ تھا جس کی وجہ سے وہ سلیب جو ہے نا وہ فیل. اس نے کہا کہ اگر آپ 3 مہینے زندہ رہے نا, پیمنٹیں بند ہوگی. میرے پاس جو سرمایہ تھا وہ اس پہ لگا دیا, جتنے وہ بہت بڑا اماؤنٹ نہیں تھی, 300,000 تھا اس وقت. دیٹ واز میرے لیے انیشیل سپورٹ. ایونچولی کورٹ گئے, لیکن وہاں یہ ہے کہ آپ کو انصاف مل جاتا ہے. آئی ہیو ٹو اسٹے اوور دیئر لائک مور دین 1.5 year. بس اس وقت یہ چیز جو ہے نا عرفان بھائی, میں کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر چیلنج جو ہے نا صرف اللہ کی ذات دکھانے کے لیے آتی. وہ بات نا وہ وہاں پہ مجھے وہ میاں صاحب کا شعر بڑا مجھے سپورٹ کیا کہ عقل تھیں بے عقل کو آئیں, بھول گیا سب گتا, ننگ نمو سنبھال محمد دین سیانے متا. یعنی میں نے اس وقت یہ کہ وہ منیمم جو پیمنٹ پہ آ گیا, اپنے کریڈٹ کارڈ بچانے تھے وہ پے کر رہا تھا اللہ کے اوپر کہ یار یہ نا میرے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. وہاں سے میں کلوزلی آبزرو کہ یار میں ہیلپ لیس ہوں, کر بھی کچھ نہیں سکتا. تو بیسیکلی یہ جو لائف میں چیلنج آتے ہیں نا, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ آپ کو سمجھانے کے لیے آتے ہیں. پھر اس کے بعد اس بندے نے کہا کہ اگر تم اس بات سے نکل گیا, دیکھیں وہ بزنس مین لوگ سارے, تو میں یو ول بی اے بگ کنٹریکٹر. الحمدللہ میں نے اللہ کی رحمت سے یہ بات سنی. اس نے چھوڑوں گا اگر 3 مہینے تک تم نکل گئے, کیونکہ میرے پیچھے ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کی میں نے پیمنٹ دینی ہوتی ہے نا, اگر میں 30 ڈے میں پیمنٹ نہیں نہ دی, وہ چلے جائیں گے اسٹیٹ بورڈ میں. اسٹیٹ بورڈ میں جائیں گے سمپل. کورٹ میں تو میں آلریڈی گیا, کورٹ نے 1.5 سال لگانا تھا, ان کو پروسیس کا پتہ تھا. 3 مہینے تک اگر 1 مہینے میں پیمنٹ نہیں کی, اگلے فوراً جو ہے نا جن سے مٹیریل بائی کیا ہے وہ بورڈ کو جاتے ہیں, بورڈ 15-20 میں ڈیسیژن دیتا ہے اور کمپنی بند کر دیتا ہے, وہ ہمارا لائسنس کینسل کرے گا. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی اور چوائس نہیں کہ آپ بینکرپسی فائل کر دیں. اور جب دا مومنٹ, اور بینکر ہر بندہ, وہ مٹیریلسٹ دنیا ہے, ہر بندہ ایزی کرتا ہے بینکرپسی فائل کی کسی اور کے نام کی جا کے دوبارہ کھول لے. میں نے کہا نہیں یا اللہ یہ میرے لیے. اس نے جو مجھے یہ کہا کہ اگر تم زندہ رہے سروائیو کر گئے تو یو ول بی بگ کنٹریکٹر. بیسیکلی ڈائریکشن اس نے مجھے دے دی. حضور میں نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے, خدا کا کرنا پارک بند تھا, ہم نے بھی لاکھ لگا دیے, میں وکیل مل گیا. اور میرے اٹرنی نے دیکھا یار اس کا کیس ہے, تھوڑے سے پیسے دیے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں نا آپ سے کچھ شیئر لے لوں گا, ایٹ دی اینڈ آپ کیس ون کر جائیں گے. وہی والی بات, اللہ کی ذات نہ ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے, آپ کا ایمان ہو. دا مومنٹ اگر میں ڈسٹریکٹ ہو جائیں, آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے, وہ پھر برکت نہیں, وہ پھر نہیں رہتی. تو میرے ساتھ یہ ہے کہ میں نے کیس ون کیا, ان کو $1 ملین کا لاس بھی ہوا, اور میں پھر اٹھ کھڑا ہوا. پھر اس کے بعد واقعی میں نے اس سے لرن کیا, اس کے بعد میرا فیئر ختم ہو گیا. اور بیسیکلی وہ بات اب الحمدللہ یہ ہے کہ رائٹ نو از 2023, یعنی 14 سال ہو گئے اراؤنڈ. الحمدللہ ہم نے عرفان بھائی جو میں ڈریم کرتا تھا, ہم نے ناسا کے لیے کام کیے. ارے واہ, اچھا. جہاں پہ بچے ان کے پروجیکٹ کیے اینڈ دے لو اس. اسی طرح US آرمی کے لیے, ان کے ایئر بیسز کے لیے, ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ ٹرانسپورٹیشن. اللہ تعالیٰ نے اب یہ ہے کہ ہمیں $50 ملین کی جو ہماری نیٹ ورتھ ہے وہ دی. میرے پاس وہاں کوئی 42 کے قریب امپلائیز وہاں ہیں جو وہاں ریگولر, اور یہاں 10 امپلائیز ہم نے پاکستان میں سول انجینئر. اب دیکھیں وہ لیول, اور یہ ایک سفر. بالکل صحیح. وہ صرف اور صرف اس کی رضا. اور میں ایک بات جانا, انا مال عسر یسرا فإن مع العسر, یقیناً
دیکھیں عرفان بھائی، میں ایک لیسن جو ہے نا یہ بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں پلیئر نام کی کوئی چیز نہیں، قرآن پاک میں کہیں پلیئر نام کا ذکر تک نہیں آیا۔ پلیئر کیا ہمیں ملتا ہے؟ پلیئر ملنا ہے مرنے کے بعد جنت میں۔ یہاں جب آپ ہارڈ شپ کریں گے تو پھر آپ کو تھوڑا سا سکون مل جائے گا۔ قرآن کہتا ہے یقیناً ہارڈ شپ کے بعد آسانی ہے، پھر کہتے ہیں شیورلی، اللہ کہتا ہے اللہ نے ہماری لائف کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ نے ہارڈ شپ لینی ہے پھر سکون، لیکن دا مومنٹ آپ کو تھوڑا سا سکون ملے گا 10 پرابلم آگے پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ یقین جانے اگر اس کی رضا پہ سرنڈر کر کے نا کہ یا اللہ بس تو ہے، سکون مل جاتا ہے اور یہ چیلنج بنتے چلے جاتے ہیں۔ ہاں اچھا، ہم نے یہاں پہ یہ بھی دیکھا کہ وہ رضا پہ راضی ہونا جو ہے نا، وہ ہم جو تھوڑا سا مس پرسیپشن کر لیتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی کوتاہیاں، اپنی مس فارچونز، اپنی غلطیاں، اپنی کم عقلی، اپنی لیک آف ایجوکیشن، ان سب کچھوں کو پہ ڈال دیتے ہیں کہ یار اللہ میاں کو یہی منظور تھا۔ یہ یہاں پہ جب آپ پاکستان آتے ہوں گے تو ظاہر بات ہے آپ مختلف یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، وہاں پہ لیکچرز دیتے ہیں، تو یہ جو ایک چیز ہے، یہ اپنی رضا پہ راضی، اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، اور ساتھ یہ کہ اس کو لوگ بڑا عجیب سا لے جاتے ہیں اس میں کہ جی وہ قسمت اپنی کوتاہیاں، اپنی غلطیاں قسمت میں یہی منظور سی، تو اس کو آپ کیسے ڈسفرینشیٹ کریں سر گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیت پہ نمبر 1 تو ڈیپینڈ کرتا ہے، ہاں، اور آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ یہاں کا بندہ بہت زیادہ یہ حرکت کرتا ہے اس نہیں، میں یہ کہ میں اللہ اس تو پہ راضی، نہیں، میں اس پہ یہ اللہ آپ کی نہیں رضا کرتے، نہیں لیکن آپ ہوتی، جب لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نہیں یہ نہیں اللہ ہوتی کی رضا، نہیں نہیں کیسے رضا ہو سکتی ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ جو ہے اس چیز پہ آ جاتے ہیں کہ جی اللہ نے یہی منظور سی، کامیابیاں ساری میری ہیں، اور جہاں پہ میں نے لیپس کیا ہے، جہاں پہ میں نے کلیپس کیا ہے، جہاں پہ سارا کچھ کیا وہ اللہ نے یہی منظور سی، تو وہ جو چیز ہے یہ ہم میں شیلٹر بتاؤں لیتے ہیں۔ انسان کے فیلیور کو ثابت کرنے کے لیے یہی بات کافی ہوتی ہے کہ وہ اپنا برڈن دوسرے پہ ڈال دیتا ہے، ہاں وہ کہتا نہیں جی نہیں سے ٹھیک، یہ نہیں ماحول ٹھیک ہے، جی یہ خود اس کے فیلیور کو ثابت کر رہی ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ بات جو ہے یہ کس نیت سے اس نے ڈالی۔ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ تم پہ راضی ہے؟ اللہ میں نے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ اندر سے اللہ سے راضی ہیں اتنا ہی اللہ تم سے، اور وہ والی بات جو ہے کہ یہ ڈال دینا، یہ بھی وہی اللہ ڈالتا ہے، وہ کن لوگوں کے ڈال ملتا ہے جن کی نیت نہ ٹھیک ہو۔ تو بیسیکلی میں اس لائف کو نا ایک چیلنج سمجھ کے آگے بڑھتا ہوں، ہوا نہیں ہوا میں اس کے کانسیکوینسز پہ اتنی توجہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ اگر میرا ایم ہے، میرا فیلیور یہ ہے کہ میں نے دولت کمانی ہے، تو پھر تو آپ یہی کہیں گے کہ یار میری قسمت ہی یہ اگر آپ کا یہ ایم ہو کہ میں نے اس زندگی لمیٹڈ سی زندگی ہے گزارنی ہے، اگر یہ نہیں ہوا اس کی بہتری ہے یا اس میں ہے یا آخرت میں ہے، آگے ہے۔ میں کبھی نہیں ایسا سوچتا کہ نہیں یار بس نہیں یار مر گئے، یہی ہوا۔ وہ بندے جو ہوتے ہیں نا مٹیریلسٹ لوگ، یہی ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم ہے، ایسا ہی ہے۔ تو اینی ہو یہ اس پہ میں الحمدللہ جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہ ساری سکسیس سٹوری جو ہے آپ اندازہ کریں گے کہ میرا بیٹا پڑھتا ہے وہاں کولمبیا یونیورسٹی، فائنلی بچے جیسے بات کرتے ہیں وہ ظاہر ہے شروع میں ہی ایجوکیشن میں۔ اس بات میں یہاں یہ بھی بات بتاؤں دیکھیں خدا کا کرنا ہے کہ میرا بیٹا ایک میڈیکل میں تھا، تو اس کو کیسے وہ چھوڑا آئی ڈونٹ نو، اس نے فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا چھوڑ کے آ گیا اور وہ بھی سول انجینئر بن گیا۔ اب بیٹی 3 بیٹے، 4 سول انجینئر 5واں میں، یعنی ایک ہی فیملی میں نے نہیں کبھی دیکھا یہ کیسے ہوا۔ اب لوگ اکثر کہیں گے یار یہ ہن ایتھے پہنچیا نا انہوں گلاں آندیاں، ایسی بات نہیں ہے، کنیکشن ہونا چاہیے۔ جب تک آپ شروع سے ریگولر اور کنیکشن پیدا کرنے کے لیے آپ کو 5 وقت اس کے آگے حاضری دینی پڑتی، مت سمجھو کہ میں کچھ کیے بغیر یہ کر لوں گا، اور ڈیوٹی سمجھ کے نہیں، کمٹمنٹ سمجھ کہ یہ فرض ہے۔ اچھا تو وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جیسے میں نے بتایا کہ ماشاءاللہ انجینئر، وہ بچہ جاتا ہے کولمبیا۔ اب کولمبیا جو یونیورسٹی آئی وی لیگ کی 5th یونیورسٹی ہے، بگیسٹ یونیورسٹی، یہ ہمارے اوباما صاحب پریزیڈنٹ جو ہیں ٹرمپ، وہ بھی وہاں کا پڑھا ہوا۔ یہ جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں نا ان کے سارے CEO پریزیڈنٹ وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ تو ایکچولی وہ ان کا کنسٹرکشن مینجمنٹ، ان کا ڈین بہت انسپائر ہوا بچے کی باتوں سے۔ ان کا کیا ہے، اس نے بتایا کہ اس طرح میرا ڈیڈ 2019 میں، اب 2022 میں، یہ پچھلے سال کی بات ہے، اتنی لیول پہ آپ نے یہ کیسے کیا؟
اس نے کہا کہ میرے ابو جو ہے نا وہ کہتا ہے یہ درویش آدمی ہے، وہ کہتے ہیں جی وہ بس، اس نے کیا ہے، اس نے کہا کہ بس وہ نا وہ لگے رہتے ہیں لیکن میں نے ان کو کبھی خوف زدہ نہیں دیکھا، میں نے کبھی ان کو سکون میں ہی رہتے ہیں وہ ان کا وہ جیسے نا وہ. اس نے کہا اچھا. پھر اس نے بتایا کیسے کیسے بزنس. آپ یقین جانیں کہ انہوں نے کہا کہ آپ اس کا کریکولم بنائیں تو ہم ایک کلاس شروع کریں گے. تو میں نے اور میرے بیٹے نے ہم نے 3 یونٹ کا کریکولم بنایا، کورس بنایا کولمبیا یونیورسٹی، جو کہ انشاءاللہ اس میں یہ کلاس نیکسٹ سیمسٹر میں بورڈ نے اپروو کیا. اب اس میں ہے کیا، اب یہ جو اسکولوں کالجوں میں نا پڑھایا جاتا ہے یہ ایک ریشنل تعلیم ہوتی ہے، تھیوری بیس ایکسٹریکشن کی وہاں سے، لیکن یہ جو ایکسپیرینس بیس کلاس ہے کہ آپ کیسے کیسے آپ کو پرابلم آئے، کہاں فیئر ہوتا ہے، کہاں وہ اس طرح کی چیزیں نا ہم نے ایڈریس کی. تو دیٹ از اے گریٹ فار اس الحمدللہ. اچھا آپ بار بار فیئر کی بات کر رہے ہیں، آپ اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ پاکستان میں بھی اور باہر بھی آپ لیکچرز بھی دیتے ہیں، موٹیویٹ بھی کرتے ہیں. موٹیویشن تو ایک الگ چیز ہے، لیکن باقی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس میں فیئر ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر میں ادھر نس گیا ہوں، فاسٹ گیا ہوں، تو بچے اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی پہلا کویشچن ہے فائنانس نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں یہ اندر کا ایک فیئر ہے ان کے اندر. یہ بھی میں بات بتاؤں گا کہ ابھی کہ اس کے بعد کہ فائنانس کی ضرورت نہیں ہوتی ایک پروفیشنل کو. اچھا میں عرفان بھائی ایک دن نا سیڑھی لگائی 30 فٹ کی، تو میں نیچے سے اوپر یوں چڑھ گیا ایسے ہی. میرے بچے جو امریکن 4 سال کے تھے، ویسے گرون اپ ساری ان کی جب گئے وہیں ہوئی، ایک دم حیران، وہ پکڑو پکڑو ابو گر جائیں گے گر جائیں گے. یہ کوئی 7-8 سال کی بات تھی. اب ہمارے لیے یہ درختوں کے اوپر چڑھنا ہے کام، یہ ہوتا ہے فیئر. یعنی ان کے اندر فیئر. میں نے کہا بیٹا اٹ از نارمل فار می، اٹ از نتھنگ یار یہ تو. اچھا اب کیوں ایک ہارڈ شپ سے ہمارے پیرنٹ گزارتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں اتنی پال لی ہیں، اتنی ایز ہم بچوں کو دیتے ہیں کہ گاڑی جیسے ہم پیدل جاتے تھے اب ہر بچہ گاڑی پہ. وہ کہتے ہیں نا یہ فریب خوردہ شاہی کے پلا ہے کرگسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہے رسم و شاہ بازی. یہ جو ہے نا ہمارا تعلیمی نظام، ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان میں، امریکہ، ہم بچوں کو ایسے گرون اپ کر نہیں اس کو یہ نہ ہو، اس نہ یہ نہ. بیسیکلی میں کہتا ہوں عرفان بھائی، بچے کی ترقی کی راہ میں ہم خود رکاوٹ ہوتے ہیں ایز اے پیرنٹ. وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم اچھا سوچ رہے ہوتے ہیں، یار نہیں یار یہ غلط ہے، ہم اچھا سوچ رہے ہیں. بعض دفعہ اللہ کی نیچر جو ہے نا، اللہ کی ذات، وہ بچے کو سیدھا کرنا چاہتی ہے کچھ سکھانے کے بعد، ہم رکاوٹ بن رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ فیئر کی. تو میں نے یہ وہاں سے یہ لرن کیا کہ یار دیکھیں جو کام آپ کر جاتے ہیں وہ فیئر نہیں رہتا. اب فیئر میں مسئلہ کس بات کا ہے؟ کام نہ کرنے کا. اچھا صرف یہ لیٹ سے جس میں آپ فیئر ہیں یار شروع کرو. وہ کہتے ہیں کہ ہر مشکل دی کنجی یارو مرداں دے ہاتھ آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے دیر نہ لگ دی کوئی. بزرگاں دے جو کال ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ جو ہر مشکل کی کنجی ہے نا بندہ. اب دیکھیں یار بڑی بڑی عمارتیں، ہائی رائز بلڈنگ کسی نے تو بنائی ہے، بن کے بنائیں مل کے. بندہ یعنی وہاں اوپر چڑھتا ہے یہ ہوتا ہے میں گر نہ جاؤں، خوف آتا ہے نا. لیکن وہ جس نے بنائی ہے، اب یہی بات یہ ہے کہ آپ کا خوف صرف یہی یار میں جاب کروں گا مجھے نہیں ملے گی، یا میں بزنس کروں کیسے کروں. تو یہ جو خوف ہے نا اس کے 2 ہی طریقے ہیں. نمبر 1 سب سے پہلے اللہ کی ذات سے کنیکشن رکھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، اس کے آگے حاضری دیں، پھر کبھی بھی شروع کریں اور اس کو کر جائیں اور ہو جاتا ہے. جیسے میں نے شروع کیا اور میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، تو آج الحمدللہ از اے لیڈنگ کنسٹرکشن کمپنی ایز اے پاکستانی امریکن ان دا کیلیفورنیا. ہاں جی، تو میں اس جگہ پہ جیسے بیٹھا ہوں. آپ نے بھی یہ بتایا کہ جناب پیسوں کے بغیر بھی بزنس ہو سکتا ہے، تو ہاؤ ڈو وی گو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں یہ ہے کہ دیکھیں بزنس جو ہے نا، یہ میں ٹپیکلی کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ میرا یہ پیغام ہے نوجوانوں کو کہ یار بزنس کریں. اکثر یہ مثال دیتے جیسے وہ وارث شاہ بھی کہتا ہے نوکری جید نہ کوئی کسب پیڑا. اگر آپ دیکھے جائیں نا یار اس کو ایمان بنائیں. ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی جاب نہیں کی. اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، وہ بھی ایک ان کے ساتھ پارٹنرشپ شیئر کر کے کی تھی. ہمارا وہ جیسے اکثر مثال دیتے ہیں کہ فاکس اور ڈاگ دونوں بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور ڈاگ کہتا ہے یار تو ہر دفعہ ون کر جاتا ہے،
تو فاکس کہتا ہے دیکھیں یار تم اپنے مالک کے لیے دوڑتا ہے اور میں اپنے لیے دوڑتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں دیکھیں قرآن میں عرفان بھائی رزق جو کیسے کمانا ہے حلال اور حرام کے علاوہ کہیں نہیں بتایا ہوا کہ آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے ٹیکسٹائل کا بزنس کرنا ہے, فارمیٹ کیا ہوگا وہ نہیں فارمر نہیں بتایا, یہ آپ نے خود ڈھونڈنا ہے. لیکن ہم کرتے کیا ہیں, لیٹ سے کہ مجھے جاب مل گئی نا, تو جاب میں میری چلیں روپوں میں مجھے 2 لاکھ روپیہ جاب مل گئی, ہم کیا کریں گے اسی پہ خوش اور اپنی رزق کی جولی نا یوں بند کر لیں گے. بچے ہوں گے تنخواہ بڑھتی رہیں گی, اوے اللہ کہتا ہے جولی کھلی رکھو. بزنس مین کی جولی کھلی ہوتی ہے, اگر اس پہ آزمائش آئے گی لیکن وہ ڈالتا ہے اس کے اندر, ہم خود ڈاکو بن جاتے ہیں اپنے رزق کے, کہ اس کے اوپر ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کافی ہے. اب پھر اللہ تو نہیں دے گا جب بندہ نہیں چاہے گا. اب سوال یہ ہے آپ کا کہ فائنانس کے بغیر کیسے بزنس کیا جائے, یہ آپ کا یہ کویشچن ہے. دیکھیں جن کمیونٹی سے میں ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں, ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہمیشہ بزنس 2 طرح کے ہوتے ہیں, ایک پروڈکٹ کا بزنس ہوتا ہے, ایک سروسز کا بزنس. ایک پڑھا لکھا آدمی, دیکھیں جی ہر آدمی کو یہ شوق چڑھا ہوتا ہے کہ میں نے امریکہ جانا ہے اور میں یہ جاؤں, امیگریشن لیتے ہیں. یہاں یہ بھی بات سے بات وہ نکل آتی ہے کہ امیگریشن جو کینیڈا کی ہے اور آسٹریلیا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ آپ کے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں اور آپ کو وہاں لے لیتے ہیں امیگریشن, لیکن وہاں جا کے جاب نہیں دیتے, نہ ہی آپ کو بزنس کی اپرچونٹی دیتے ہیں. انہیں یہ بلیو ہے کہ پڑھا لکھا آدمی آئے گا نا, اگر وہ شو روپیئر کی شاپ بھی کھولنی پڑی نا اس کو, لیکن وہ ایک ڈھنگ سے اور پڑھا لکھا نا ذہن ہے, وہ اس طرح کر کے اپنا سارا انہوں نے برین اکٹھا ہوا کیا. لیکن امریکہ جو ہے نا اس کی جو امیگریشن ہے وہ بیس کر رہی ہو پیسہ کتوں آنا, انکل سیم ہی نیڈس منی, اس کو پیسہ چاہیے. وہ ٹیکس ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جاب آفر کرتے ہیں بچوں کو اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کتنی اس کو تنخواہ دیں گے, یہ بچہ کتنا ٹیکس دے گا. بات ہو رہی تھی فائنانس کی کہ فائنانس کے, میں بچوں سے یہ کہتا ہوں کہ ادھر ادھر جیسے کئی لوگ کہتے ہیں کہ میں نے جاب ہی کرنی ہے, یا کئی لوگ کہتے ہیں میں نے امیگریشن لے کے کینیڈا جانا ہے, تو اس کا میں نے کانسیکوینسز یہ بتا دیے کہ بیسیکلی آپ دوسروں کے لیے کام کر رہے ہیں. یہی اگر آپ دیکھا جائے وہ ایک بزنس ماڈل بھی میں اکثر ڈسکس کرتا ہوں. تو لیٹ می ٹاک اباؤٹ دا فائنانس. دیکھیں آپ سروسز کا بزنس کریں, اور سروسز کے لیے اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں, الیکٹریکل انجینئر ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے بزنس میں کچھ کیا ہوا, آپ کم از کم ماسٹر کی دس از دا منیمم ایجوکیشن آج کل, پہلے بی ایس تھی, ماسٹر کی ایجوکیشن لیں. پھر آپ نے جیسے 4 سال انڈر گریڈ بی ایس میں لگائے, 2 سال آپ نے ماسٹر میں لگائے, 6 سال ہو گئے. جیسے آپ نے کسی سے قرضہ لے کے, اپنے باپ سے پیسے لے کے, یا جیسے بھی پڑھا آپ نے ضرور پڑھنا ہے, وہ تو آپ کرتے ہیں. آگے جو ہے میں ڈائریکشن یہ دیتا ہوں بالکل ایسے ہی اسی گریوٹی کے ساتھ اس کو فیل کریں, کسی جاب کریں کسی قوم کے ساتھ, یہ نیت بنا کے کہ میں نے لرن کرنا ہے. فوراً فریش ہو کے بزنس میں نہ ہاتھ ماریں, 4 سے 6 سال لگائیں کسی کے ساتھ. اور بڑی ہمارا یہ بھی ٹرینڈ ہے کہ بڑی کمپنی میں دیکھنی ہے, مثلا یہ نیس پاک, چلو یہ لے لو, فلاں بڑی کمپنی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک سائٹ پہ لگا دیں گے, یو ول ناٹ لرن. سسٹم اتنا بڑا ہے وہ, اس میں آپ کا میں یہ اکثر مشورہ دیتا ہوں میڈیم سائز کمپنیوں میں جاب کریں. اور میں یہی تو لوگوں کا ٹرینڈ بدلنا چاہتا ہوں کہ یار ہماری سوچ ہی غلط ہے. ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ایس ڈی او بننا ہے اور جاب کرنی ہے اور اس کمپنی میں کرنی ہے, کوئی بچہ نہیں نکلتا. اچھا خیر, یہ ہے کہ آپ 4 سے 6 سال جیسے آپ نے ایجوکیشن میں لگائے نا, پیسہ پکڑ کے, یہاں آپ کو پیسے بھی ملیں گے. بی لائل ود یور امپلائر, کبھی نہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, یہ نہیں ہے. سیکھیں, اس کے بعد آپ اپنا چھوٹے سے بزنس, اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ چھوٹے چھوٹے گھر بنانے شروع کریں, لیں کنٹریکٹ, بڑھتے جائیں, ایم بڑا رکھیں, چلتے جائیں, وہیں سٹاپ نہ کریں, رستے آپ کے نہ خود. اچھا اب سروسز میں فائنانس نہیں چاہیے, سروسز میں صرف آپ کا ارادہ چاہیے. اور اللہ کہتا ہے کہ بندے تو جو قرآن میں آتا ہے کہ بندے تو جو گمان کرے گا میں تیرے گمان پہ پورا اتروں گا. میں اکثر مطلب یہ ہے کہ یہ جو کہتا ہوں کہ یہ جو ہندو لوگ ہیں کیوں نہیں مسلمان, اب گمان ان کا یہ بن گیا ہے کہ میں نے ایم یہی کرنا ہے یا کسی آئیڈل پہ. تو بندہ اگر گمان کرے گا نا اس کی ذات پہ, بڑھتا جائے, لیکن مت سوچے کہ کانسیکوینسز, ہمیں فیئر کانسیکوینسز, انزائٹی, ڈپریشن. انزائٹی کیا ہوتی ہے,
ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن یہ ہے کہ 2 سال پہلے واقعہ کسی دوست کے ساتھ ہو گیا, بندہ یار میرے نال نہ ہو جائے, میں باہر جاؤں گا, ہو جائے, یار میں بزنس کروں گا, یار کہاں سے ہوگا پیسے, یعنی یہ سوچ رہے ہیں, کرنا اس نے ہے. ڈپریشن انزائٹی کیا ہوگی, بندہ ہم کہتے ہیں یار جلدی جلدی امیر ہو جائے, بہت ڈپریشن ٹالرنس نہیں ہے, یوں کر لیں. یہ فیکٹر کو ختم کریں اور اس کی رضا کو آگے سرنڈر کریں اور لگ جائیں. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگوں کے نہیں یار یہ تو ہن اتنے پہنچیا, میں قسم سے میں اپنی یہ جو ہمارے بھائی اس ملک میں بہت پوٹینشیل ہے پاکستان میں. پاکستان جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے, اس کی وجہ ہے, اور اس نے بڑھنا ہے آگے. میں امریکہ میں جاتا ہوں, دوسرے کنٹری میں, وہاں بوڑھے نظر آتے ہیں. مال میں جائیں, کسی کاؤنٹی کا کوئی میلہ فیئر شیئر ہو, آپ کو بوڑھے نظر آئیں. یہاں ینگ ہی ینگ. پاکستان از دا بگیسٹ کنٹری جہاں پہ ینگ اور بچوں میں بڑا پوٹینشیل ہے. صرف یہ ہے کہ ہماری نا عادتیں بگڑ چکی ہیں کہ ہم ایز رستے ڈھونڈتے ہیں, آسانیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. یار اے آسانی مل جائے, اے آسانی تھوڑی سی. میں یہ نہیں کہتا, میں نے کوئی یہ نہیں ہے کہ میں کوئی پتھر توڑتا رہا ہوں, مزدوری کرتا رہا ہوں پھر میں نہیں. میں نے اپنے پروفیشن میں صرف صبر کیا اور اللہ سے لو لگائی اور چلتا گیا, اور رستے خود بخود بنتے گئے. یہی, اور مجھے کوئی فائنانس نہیں, جیسے میں نے بتایا کہ میں تو کوئن اکٹھے کر کے گیس اور ڈلواتا تھا. تو یہاں تک آپ کا کویشچن ہے کہ سروسز کے بزنس میں فائنانس نہیں چاہیے, ارادہ چاہیے. بالکل صحیح ہے. تو ہمیں پھر زیادہ سروسز کو فوکس کریں جب ہم اپنی ایجوکیشن ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں پھر اس سائڈ پہ, کیونکہ اب تو ای کامرس بہت آگے آ گئی, بہت سارا کچھ ہو گیا اس میں. ایک تو انجینئرنگ وغیرہ وہ تو ہے ہی ہے, لیکن ای کامرس بہت آگے چلی گئی. تو ہمیں پھر زیادہ فوکس مینوفیکچرنگ سے زیادہ جو ہے وہ سروسز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہنا چاہیے کہ وہ نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ سروسز کے وہ سمجھیں, سروسز ہی مینوفیکچرنگ کرتی ہے اور اس کو ای کامرس کی ضرورت ہے. اب دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ 100% ہی بچے جو ہیں وہ نکل جائیں گے. جیسے یہ میں بتا رہا ہوں کہ جوش کیا کرتے ہیں. اب یہاں تک آپ نے یہ کہا کہ یہ جو مینوفیکچرنگ اور اس شعبے میں دیکھیں, جوش جو ہے نا 0.2% ہے پوری پاپولیشن کا, اور ان کی جو ورلڈ اکانومی میں میرا ٹوٹل ورلڈ کی 18 ٹریلین ہے, تو اس میں ان کا 17% شیئر ہے. یعنی اوور آل 2% آف دی پاپولیشن اور 18% ان کا ٹوٹل اکانومی ورلڈ اکانومی میں شیئر ہے. 51% امریکہ میں ہے, 30% اسرائیل میں. میں کبھی عرفان بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا, میں ایجیٹیشن میں نہیں گیا, لیکن ابھی جو فلسطین پہ ہوا نا, دل کڑا, بڑا یہ ظلم ہے انہوں نے کیا. میں خود ایجیٹیشن میں, بڑے لوگ گئے پورا امریکہ میں, اگر دیکھیں تو 80% لوگ جو ہیں نا وہ اس کے خلاف ہیں. لیکن کیا ہے, جیسے آپ کے ہاں تو وڈیرا سسٹم ہے نا کہ ایک وڈیرے نے 2-3 MPA بنا لیے, اس نے کر لیے. امریکہ میں کارپوریٹ سیکٹر ہے نا, وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے ان کو. اب گوگل والا, فیس بک والا, جن کی میرا خیال ہے ایلن مسک ہے, اس کی $206 بلین جو نیٹ ورک, وہ جائے گا تو بائیڈن دروازہ کھولے گا. کیا سارا فاکس ان پر, کیا جو میں وہاں نعرے ہمارے جوان نکل کے کہ اسرائیل مرد آباد, وہ اہم ہے, یا پریکٹیکلی کچھ کرنا آج سے شروع کریں گے, 10-20 سال میں اس کے رزلٹ دیکھیں. یہ اصل میں جو اگر اللہ تعالیٰ کا جہاد ہے نا ہمارے اوپر, یہ فرض ہے کہ ہم کچھ کر کے دکھائیں. کوئی جوش میں نے نہیں دیکھا جاب کرتا ہوں, بہت کم ہے. اچھا, لیکن ہر بندہ یہ اس بزنس پہ لگا. کیا کرتے ہیں اب ایلن مسک, کیا کہتا ہے کہ میں دنیا کے سارے برین اکٹھے کرتا ہوں, ان کو ان پہ چھوڑ دیتا ہوں, مینیج کر رہا ہے. ان کے یہی ہے. اب دیکھیں اسی طرح یہ ہے کہ اب بات تو ادھر نکلی, اسلامک ماڈل ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف, انہوں نے کیا کیا, جب مائیگریٹ کیا تو اس کی جس صحابہ سے میچ ہوا مدینہ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھہر جائیں, میں آپ سے بزنس نہیں شیئر کروں, مجھے رستہ بتاؤ مارکیٹ کدھر ہے. وہاں سے وہ چیز بیچنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوئے تو اس کی جائیداد کی سونے کی سلیں تھی, ترازو کم پڑ گئے, آرے سے کاٹ کے ڈیریاں بنا کے جو ان کے وارث تھے ان میں تقسیم کیا. اور اشرا مبشرہ میں کام ہے. ان کو بتاؤں کیا ماٹو تھا, فنانس کہیں نہیں ہے, کیش پہ کام کرنا. اب اگر کہیں گے کہ کیش پے کرنا ہے تو فنانس تو آ گیا. میں ابھی بتاتا ہوں, نو سٹاک, نو کیش, اور نمبر آنیسٹی. ٹھیک, شروع میں
انہوں نے کہیں سے تھوڑا سا اتنے تو بندے چیز سے شروع کیا, بڑھتا بڑھتا کر گیا. کہاں ان کو فائنانس. آپ نے وہ بتایا تھا کہ اگر حضرت عبدالرحمن بن عوف کی نیٹ ورتھ اس وقت کے حساب سے آج کے حساب سے, ہاں میں نے وہ کیا کہ ان کو کیلکولیٹ $606 ملین بنتی ہے ایز کمپیئر 206 جو آج کا ریچسٹ ہے میرے خیال ایلن مسک ہے جس کی یہ کمپنی ہے, یعنی 3 ٹائم بگر دین اس ٹائم پہ. ہاں اس ٹائم پہ جو انہوں نے جتنا ویٹ ان کا گولڈ یا جو بھی تھا حدیثوں میں آتا ہے, میں نے اس کو کیلکولیٹ کیا تو آج کے دور میں تو اٹ واز 3 ٹائم مور. کیا تھا وہ کہتے ہیں نا سکھائے کس نے, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. اب وہ کس آکسفورڈ کا پڑھا ہوا تھا. اچھا تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں فائنانس جو ہے نا, اب وہ بات ہو رہی تھی کہ سروسز میں واقعی سروسز ہی شروع کی, اس میں واقعی بزنس. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نا ایک کم از کم میرے پاس $1 ملین ہو, میں یہ چیئر بائی کروں یا یہ کوئی ٹریڈ کروں, جیسے نا ایکسپورٹ امپورٹ کر دوں, ٹریڈ کروں, تو اس میں ضرور فائنانس کی. لیکن آپ اس لیول پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں وہ بھی اگر پڑھا لکھا بندہ ایک گراس روٹ سے شروع کرے اور اس کو وہاں فائنانس کی ضرورت نہیں ہوتی. اگین وہ ایک اپنا اس کا ارادہ چاہیے, جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں, ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا. واہ زبردست. مجھے بتائیے کہ آپ جب اسٹوڈنٹس کے پاس یہاں پہ جاتے ہیں, کیونکہ اب ہم آتے ہیں اس موٹیویشن سیکٹر میں, میرے دور میں یا شاید آپ کے دور میں بھی آپ نے اپنے اساتذہ کی بات کی, آپ نے اپنے والد صاحب کی بات کی, آپ نے اپنے اس سراؤنڈنگ کی بات کی, وہاں پہ جو بحث میں بیٹھ گیا سارا آپ کیا سارا کچھ, وہ یہ چیزیں آپ کو موٹیویٹ کر رہی ہوتی تھی, ٹارگیٹس ڈیزائن کر رہے ہوتے تھے. یہ موٹیویشنل اسپیکر کا کیوں ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا, اور اب یہ آج کے دور میں والد نہیں موٹیویٹ کر رہا ہوتا, استاد نہیں موٹیویٹ کر رہا ہوتا, آئیکونز آپ کے جو ہیں وہ موٹیویشنل اسپیکرز کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو موٹیویشنل اسپیکر کی جو ڈیفینیشن ہے, میں تو یہ جانتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی آئی ایم سوری ٹو سے آئی ریسپیکٹ دیم اے لاٹ, لیکن کسی کی اپنی سٹوری نہیں ہوتی. آپ جتنے بھی لے لیں, آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ٹیک دیئر نیم, تو بیسیکلی یہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ سکسیس لوگوں کی باتوں کو اکٹھا کر کے سٹوری بناتے ہیں, ایک طریقے سے پیش کرتے ہیں, بن جاتی ہے. اب میں اپنے آپ کو موٹیویشنل اسپیکر نہیں کہتا, اس لیے نہیں میں کہتا کہ میں تو خود ایک پروسیس سے گزرا ہوں, اور میرا دل یہ کرتا ہے کہ یار میں نے دیکھا, دیکھیں میں نے یہاں جیسے بتایا ٹاٹ کے اسکول میں گیا, کوئی ڈائریکشن نہیں, صرف اللہ سے لگاؤ, والدین کی رحمت. یہ جو برکت ہوتی ہے نا, یہ موٹیویشن ہے نا, میری موٹیویشن جو ہے نا یہ ہے, یہ جو بندہ نا اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا پیدا کیا. میں بڑی آپ کو دل کی بات, میں 15 سال پہلے نا اللہ سے بڑا روتا تھا, بڑا لمبے روٹ جانا, بڑا رونا, یا اللہ تھوڑی سی کوئی وزڈم اور حکمت کی کوئی دے دیں. دیکھیں عرفان بھائی, بندہ نماز تو پڑھتا ہے, لیکن یہ جو وزڈم ہوتا ہے نا یہ عرش سے آتا ہے اللہ, اور وہ رات کو رو کے مانگنے سے آتا ہے. بہت زیادہ نہیں محنت, ارادہ کر لیں, یا اللہ بس میری برکت ڈال دے وزڈم. جب وہ عرش سے آپ کو وہ وزڈم ڈالے گا, آپ یقین جانیں آپ کو لوگ نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ بندے نا مجھے چاہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے, میں نے دیکھا کئی بڑے بڑے اپنے آپ کو بڑے پتہ ہو رہا ہے یار اللہ تعالیٰ آپ کو ڈائریکشن دے دیتے ہیں کہ یہ ہے. میں نے یقین جانے, میں صبح نا میں قرآن پاک نا لمبا نہیں پڑھتا, میں صرف ایک آیت دیکھتا ہوں, وہ بھی ہفتے میں 1-2 دفعہ. یہ نہیں کہ میں بہت, وہ میرے اندر, انسان کے اندر ایک اپنا فطرہ ہوتا ہے, وہ ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے اس. اب اتنا ڈس انفارمیشن ہے, قرآن کی کوئی آیت تو پتہ نہیں یار اس نے اپنے طریقے سے تفسیر کی ہو. پھر میں اکثر کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مفتی آپ کے اندر ہے, کہ آپ اس کے اندر دیکھیں اور وہ کیا کہتا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ بڑا آسان طریقہ ہے, اللہ سے مانگو. کبھی کبھی بچوں سے کہتا ہوں دیکھیں جیسے آپ اپنے باپ سے مانگتے ہیں نا, رات کو نماز 5 وقت پڑھو ضرور, اس کو نہ چھوڑو. کبھی کبھی اس سے اپنے کریٹر سے بات کرو, اس سے کہو کہ یا اللہ تو نے مجھے سب سے پہلا تو یہ ہے کہ مجھے انسان بنا دیا, ایک اچھا اسپیشی بنا, تیری بڑی مہربانی, شکر ہے تیرا. اب میں اس قابل تو بن گیا کہ میں تجھ سے مانگ سکوں, تجھے مجھے وہ باندر یا جانور تو نہیں بنایا. پھر اس سے کہیں گے یا اللہ میں تیرا ہی بندہ, تو پیدا. دیکھیں جو اونر ہوتا ہے نا, کریٹر ہوتا ہے, وہ کبھی لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیتا.
اس سے ایسے بات کریں جیسے بات، لیکن بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے. پھر ایک موقع ایسے آئے گا، زندگانی، وہ اقبال کہتا ہے زندگانی ہے صدف، قطرہ نیساں ہے خودی. وہ صدف ہی کیا جو قطرے کو گوہر کر نہ سکے. ہو اگر خود نیگرو خود گیر خودی، یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے. یہ کنڈیشن جو ہے یہ انسان میں کب آتی ہے. ایک بچہ مجھے نا پچھلے دنوں اس نے کال کیا، تو اس نے کہا کہ سر آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگیں. بات ہو رہی تھی موٹیویشن، میں کہتا ہوں آؤٹ آف ٹریک، لیکن وہ بھی والی بات کہ موٹیویشنل جو لوگ ہوتے ہیں وہ، جیسے میں نے کہا ہے کہ وہ دوسروں کی باتیں وہ ضرور ریفرنس کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ کی اندر جو ہے نا وہ باہر نہیں نہ نکلتا، اپنی نہیں نہ ہے، تو پھر لوگ کیسے. اب دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو صادق اور امین بنایا. وہ اندر سے جو تھے وہ باہر تھے، اور جب ان پہ وحی نازل ہوئی تو سب لوگوں نے اعتماد کیا، جنہوں نے سب ایمان والے کہا نہیں جی ہی از رائٹ. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو پہلے اپنا میں کیا ہوں میں نے کر کے اپنا اندر باہر. بات یہ ہو رہی تھی، وہ بچے نے مجھے کہا کہ سر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں 35 ایئر تک کام کروں، پھر میں آرام سے بیٹھ کے کھاؤں. وہ ساتھ ہی اس نے نا، مجھے ایسے بچے نا کریزی بڑے اچھے لگتے ہیں. اس نے کہا یار وہی اللہ کہتا ہے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. یہ شعر بھی خدا بندے سے خود پیچھے بتا تیری رضا. کہتا ہے جی میں اس سٹیج پہ پہنچنا چاہتا ہوں. میں نے کہا اچھا. میں اس کے جواب میں وہ شعر سنایا کہ زندگانی ہے سب. اب میں یہ جو زندگانی ہے ہماری، اقبال نے بڑا اچھا کہا ہے کہ یہ اس صدف کی مانند ہے کہ جس کے اندر ہمارا وہ قطرہ نیساں جو رحمت کا قطرہ پڑتا ہے، سپی میں پڑتا ہے، پھر وہ سمندر ادھر پھینک رہا ادھر پھینک رہا، پھر جا کے اس کے اندر گوہر. ہم نے وہ جب یہ ہو جائے گا وہ گوہر بن جائے گا، سنبھالی پھر رہا ہے اور تھپیڑے یوں مار رہے ہیں یوں مار. لائف بھی اسی چیز کا نام ہے. مجھے موقع اگر دیں گے تو میں اپنی نظم بھی اس کے بارے میں شاعری کو ضرور. اچھا اینی ہو، پھر وہ موقع آتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب آپ کی انر اس کے ساتھ اٹیچ جاتی کہ اب آپ نے واپس جانا ہے یا یہاں رہنا ہے. وہاں اللہ کو اگر یہ رضا اس کی یہ بن گئی نا کہ نہیں میں نے ابھی تیرے سے کام لینے ہیں، تو آپ کا السر، کینسر، بڑی سے بڑی بیماری سے بھی اللہ تعالیٰ شفا دے کے کہتا نہیں یار تم رہ جاؤ. یا بندہ ہی کہتا ہے یا اللہ میں تھوڑا سا اور رہ دے، میں تیری راہ میں. کنیکشن صرف راہ میں ہوتا ہے. اور اس وقت عرفان بھائی بتاؤں کیا ہوتا ہے، دولت پیچھے لگی ہوتی ہے، پیسہ $1 ملین آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ہو سکتا. آپ دنیا میں اس بچے سے میں نے کہا بیٹا اس وقت آپ کو جو اب خواہش ہے وہ خواہش نہیں رہے گی. آپ کے پیچھے اپرچونٹی بھاگ رہی ہوں گے، آپ کا ایم ہی بدل چکا ہوگا. اور وہ جب سٹیج آئے گی نا تم پھر اور کاموں میں بڑھ جائے. پھر تمہارے پاس یہ ٹائم 35 عمر کی عمر سارا کچھ پتہ بھی نہیں. تو میرا خیال ہے آپ کا میں سوال بھول گیا ہوں. آپ نے کہا تھا نہیں ہم وہ اسی موٹیویشن کے ہاں موٹیویشن. تو موٹیویشن کے لیے میرا یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے موٹیویٹ وہی کر سکتا ہے جو اندر سے خود اس ذات سے موٹیویٹ ہوا ہو. اور ہمارے رسول آخری نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جنہوں نے ہی از دا مین موٹیویٹر میری خیال میں. ہم تو بس ایسے ہی ہیں، اصل تو موٹیویشنل وہی ہے. باقی مارکیٹ میں یہی بات ہے نا، جیسے میں نے کہا تھا کہ یہ فریب خوردہ شاہین کے پلا ہے کرگسن، بڑا ایک نا دوڑ لگی ہوئی ہے. ایسے ہی کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ سارا بیس کر رہا ہے ریشنلزم پہ. ہمیں لیب میں پڑھایا جاتا ہے کہ جب تک یہ ایکسپیریمنٹ نہ ہو 2+2 کو ہم 4 ہی کہنا ہے. ہمیں اسپرچول کوئی بتاتا نہیں. جب تک آپ کا ظاہر اور باطن ایک نہیں نہ بنتا آپ اس کو سمجھتے نہیں. روح آئی ہے نا وہ آپ کو، وہ جب ان چیزوں کو تو ہرٹ ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ نفس کو چوز کر رہے ہیں، اپنے ایز پہنچا رہے ہیں یا روح کو. روح والا بندہ کبھی بھی وہ بات نہیں مانے گا جو اس کو ہرٹ. اب روح جہاں سے آئی ہے وہ یہاں آ کے ہرٹ ہوتی ہے. اور آپ کا نفس جو ہے نا وہ یار اے چیز اے عیش والی بات، اے آسانی والی بات، نفس یہ اس کو سمجھنا. یعنی جب آپ ظاہر اور باطن کو ملاتے ہیں آپ کو ڈائریکشن ملتی ہے. پھر وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جہاں آ کے انسان کو موٹیویشنل اگر کوئی بات بھی کرے گا
اور موٹیویشن اس کے ایکشن اور اس کے کام اور منہ سے نظر آنی چاہیے، ادروائز میرے خیال میں کوئی موٹیویشن تو روح کو سکون جو پہنچانا ہے اس میں پھر آپ کو کیا کیا فارمیٹس ہیں؟ پھر آپ کو موڈ آف گریٹیٹیوڈ پہ بھی جانا ہے، پھر آپ کو جو ہے وہ صلہ رحمی کے اوپر بھی جانا ہے، پھر آپ کو جنراسٹی پہ بھی جانا ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کا مجھے پتہ چلا تھا کہ بی بی فاؤنڈیشن کے حوالے سے بہت سارے آپ کی کنٹریبیوشن ہے آلریڈی پاکستان میں، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں، وہ اس لیے کہ وہ دیکھیں جی، وہ ساتھ ساتھ جب آپ کی روح بندہ یہی والی بات جیسے آپ نے کہی کہ اس کو بندہ ڈرائیو کر رہا ہو نا، تو پھر بندہ یہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کس کو آسانی پہنچاؤں، پھر اللہ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے، میں تیرا نوکر، میرے پاس تو کچھ نہیں، تو مجھ سے یہ کام لے لے کہ جب جس بندے کو تیری ضرورت ہے رات کو دعا مانگے، مجھے نا اس کے پاس کسی طرح ایز اے نوکر بنا کے پہنچا، تاکہ میں نا، اچھا میری یہ خواہش ہے نا، اگر نہیں بھی پوری ہوگی، نیت تو میری ہے، مجھے ثواب تو مل گیا، لیکن وہ مجھے پہنچا بھی دیتا ہے۔ تو میں نے ایسے لوگ دیکھے، اسپیشلی چیریٹی اس بات کا نام نہیں ہے کہ لوگ مانگیں، نیکی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر سے اٹھے کہ یار اس کو ضرورت ہے، آپ کے اندر سے مانگنے سے پہلے آپ اس کی ضرورت، میں اب یقین جانے کئی سفید جس طرح آپ اللہ سے توقع کرتے ہاں، ہیں، اور وہ اللہ ڈالتا ہے، اس کی ذات ڈال دیتی کہ یار اس بندے کے پاس کر رہے ایسا ہی، یقین جانو ایسے واقعہ، اس میں یقین جانو کوئی مسلمان کی بات بھی نہیں، آئی ایم سو مچ اللہ کے بندے، کرسچن ہے، جیوش ہے، سب اللہ کے بندے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، یہ ایون میں ایک پوئٹری بھی بڑی پنجابی لکھتا ہوں، اب تو وہاں بھی آپ کو ایسی یہ جو ہے کہ واقعات بنتے ہیں۔ بات چیریٹی کی ہو رہی تھی، چیریٹی پہ رہیں گے، وہ ایک تصوف کا معاملہ ہے، وہاں وہ شیئر کرتے ہیں، اگر وہ بھی موقع ملا میں ضرور۔ تو چیریٹی میں یہ ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ بڑا فراڈ ہے، بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بیوہ ہے اس طرح کرتے ہیں، کئی بیگر بنتے جاتے ہیں، بیٹھے کھا رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ کی روزی صحیح حلال کی ہے اور اس کے کنیکشن سے پیدا ہوئی ہے تو وہ صحیح جگہ جائے گی، وہ رستہ بنا دیتا ہے، باقی اس کا کام، آپ کا اعتماد اس پہ ہے، تو آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نام پہ آ کے جو بھی مانگتا ہے میں تو دے دیتا ہوں۔ ایک حد تک اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کیسے ملاتا ہے، دیکھیں اللہ کے نام سے نا، جیسے حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا اس نے اللہ کے نام سے ہی دھوکہ کھایا تھا، دھوکہ ہو جاتا ہے، میں یہ نہیں، لیکن بس پھر اس کا کام، لیکن میں جب اسے کہتا ہوں یا اللہ ایسا کام نہ مجھ سے لینا کہ میں کسی فراڈ لوگوں کی وہ بھی چیریٹی کر، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اب یہ جو اس کا شعر ہے کہ ابھی ذہن سے نکل گیا کہ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ ہر انسان نے اپنے ایمان کا لیول بنایا، اگر وہ چوری کرنے جاتا ہے نا چور، وہ بھی داتا دربار جائے گا اپنے طریقے سے، یا داتا جی، یا اسی سے مانگ کے یا اللہ میری حاضری لگ جائے، صحیح آج کی دیہڑی لگ جائے، سوری، اور وہ مسجد سے جا کے پکھے چرا لائے گا، اور وہ بڑا وہ سیٹسفائیڈ کہ میں ایماندار آدمی ہوں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان کہاں سے آئے؟ ہر بندے نے، یہ لوگ کرپشن بھی لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے، ان کا امان پکا، گمان پکا، اللہ کہتا ہے میں تیرے گمان پہ وہی گمان۔ اب وہ لیول ہیں، اب وہ کس لیول پہ تمہیں رکھتا ہے یہ تو آپ نے لینا ہے نا اس سے۔ تو اسی طرح یہی ہوتا ہے کہ ہر بندے نے نا، تو بات ہو رہی تھی چیریٹی کی، تو میں نے یہ سب سے پہلے یہ سوچا کہ یا اللہ یہ جو پانی کا ہے نا، اس میں غریب امیر کی کوئی تمیز نہیں، یہ پلانا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی اچھی روایت ہے، تو انہوں نے سب کے لیے کھول دیا۔ تو میں کہا یا اللہ چلو یہ ہے کہ جہاں جہاں میں پیدا ہوا ہوں، تو جہاں اس علاقے میں، تو اس طرح کر کے ہم نے پنجاب کے فیصل آباد کے ایریے میں کچھ آر او پلانٹ گاؤں میں لگائے ہیں، اور ان کا فیصل آباد کا ایریا، وہ سارا جو ایریا ہے اس میں پانی کا کافی مسئلہ ہے، بہت مسئلہ۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ جو ہمارا ایک کالا چک ہے، وہاں 6500 ٹی ڈی ایس ہیں، اور ہم 250 ٹی ڈی ایس پہ لیں، کڑوا پانی وہاں بہت زیادہ۔ پھر ہم یہی نہیں کرتے، ہم پلانٹ لگانے کے بعد وہاں ایک پرماننٹ بندہ رکھا جاتا ہے، سیلری ہم دیتے ہیں، اس کے فلٹر بات کرنا، اس کے چینج کرنا، اس کی میمبرین چینج کرنا۔ جب لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ پانی صحیح ہے، تو پھر آپ اگر صحیح پانی نہ دیں، گناہگار بن جاتے ہیں۔
وہ مشکل تو وہ مشکل تو جب آپ نے اللہ سے وعدہ کہ پھر یہ ہے کہ ہم اس میں کافی آتا ہے خرچہ، یعنی ہر پلانٹ پہ کوئی 70-80,000 بہت گاؤں کے لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، وہ چلتا. ایک تو یہ کام تھا کہ یار یہ ایک اچھا کام ہے، اس میں میرے ساتھ کوئی چیٹنگ فراڈ نہیں ہو سکتا، تو چلو سب پئیں. الحمدللہ یہ ٹائیفائڈ اور یہ 90% 95% جو ڈیزیز ہیں واٹر بارن ڈیزیز ہیں، اور اس سے بڑا فرق پڑا لوگوں کی صحت پہ. یہ 3-4 سالوں سے چل رہے ہیں. دوسرا کام جو میں یہ سمجھتا ہوں اسی جو چیریٹی سے ہم کر رہے ہیں، یہ جو بچے ہوتے ہیں نا، یہ روح ہوتی ہے، یہ کسی کے گھر بھی جا سکتے ہیں. دیکھیں ایک روح ہے، اب میری روح لے لیں، میں بل گیٹ کے گھر بھی پیدا ہو سکتا تھا، میں اب ایک غریب گھر میں بھی پیدا ہو گیا ہوں یا جیسے بھی. اب میرا جو ہے جو غریب گھر میں پیدا روح ہوتی ہے نا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے. دیکھیں اس کا ماں باپ کیا کرے گا اگر وہ کسی وجہ سے، آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ان ڈیٹیل، اگر کسی وجہ سے بلیس نہیں ہے، اس میں برکت نہیں، اب اس روح کا کیا قصور؟ اس روح کو میرا یہ خواہش ہوتی ہے. میں دیکھیں جی میں کوئی علیحدہ اسکول کھولنے یا اس طرح کا سسٹم کا چکر نہیں، میں خود ٹاٹ کے اسکولوں میں پڑھا ہوں. میں بلیو صرف اس بات کے کرتا ہوں کہ جب آپ ارادہ کریں تو نیچر آپ کو کھینچ کے لے جائے نکال لیتی ہے، اور انہی میں سے نکلنا. یہ جو بچے ہیں پٹھوں میں کام کرتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں یا اس طرح، میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ بچیاں ہیں ریپ ہوتے ہیں. کئی لوگ اپنی عزت کی خاطر بڑا یار بہت زیادہ یہاں گند ہے، ایسا دیکھا. تو وائی ناٹ کہ ان کو اسکول کا راستہ دکھایا جائے. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کے سال میں مثلا سردیوں میں 2 جوڑے کپڑے، سویٹر، پھر یہ ہے کہ جوتے دے دیے. گورنمنٹ جو ہے اچھا کرتی ہے، بچوں کی فیس فری ہے، کتابیں بھی دے دیتی ہیں. ہم یہ ہے کہ فیصل آباد آفس ہے، وہاں ان کا ریکارڈ رکھتے ہیں، وہاں وہ ہیڈ ماسٹر سے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ پیچھے سائن ہے. وہ بچہ جو ہے نا، اب وہ بچہ جب 5ویں تک نکلے گا نا، تو پھر کچھ نہ کچھ اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ وہ نکلے گا تو اچھا نہیں. اور تیسرا کام جو ہے نا، ہم اب جو جیسے کہہ رہے ہیں کہ چیریٹی کا جو میں نے چوز کیا کہ یار اگر آپ کے پاس کوئی اچھی بات ہے نا، تو اپنے لیول کے لوگوں کو بتائیں، اور وہ لوگ آپ کو اس لیے سنیں گے کہ یو آر الحمدللہ، یہ وہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی بھی ہم تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے لیے ایسا کریں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا بتانے کا مقصد صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو تاکہ اس بات پہ انسپائر ہوں. یہ جو کیلیفورنیا ہے از دا 5th بگیسٹ اکانومی ان دا ورلڈ. یہ اگر اس کو سیپریٹ کیا، اس کے کیپٹل میں اللہ تعالیٰ نے ویری ایک پیلس ٹائپ، اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. اللہ دینے والا ہے، کہاں سے؟ صرف بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اٹ از پاسبل. اچھا اب جو میں بات کر رہا تھا کہ میرے پاس یہ میرے گیسٹ بھی آتے ہیں، بات ہو رہی تھی کہ بچوں کو تیسرا جو میرا وے آف چیریٹی یا کہہ لیں یہ موٹیویشن ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ینگ جنریشن ہے نا، ان کو بتایا جائے کہ اصل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے جو ٹرینڈ ہے نا اس کو ختم کیا جائے. اور اسپیشلی یہ جو بچے ہیں فائنل ایئر کے، اس میں ابھی میں نے میرے اس میں نس کیا ہوں، جیسے میں نے بتایا کوئی 205,000 بچے فائنل ایئر کے، ان کو میں نے رستے بتائے ہیں کہ بھائی یہ رستہ ہے، آگے آپ کی مرضی. یہ بچے، لیکن بچوں کا ٹرینڈ چینج ہوا ہے، بچے مانتے ہیں، آئی نو. لیکن ایک بات بتاؤں عرفان بھائی، میں کبھی یہ نہیں بیٹھتے ہیں لوگ، میں وہ یار وہ برا فلاں دور نہیں اچھا، یہ آئی ڈونٹ بلیو ان. بندہ وہ پہلے بتایا نا، گلے وہ کرتا ہے جو خود نہ کچھ کر سکے. پازیٹیو رہے یار. جیسے میں نے کہا یار اس ملک میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے اور بچوں نے بہت گزرنا. اب جب یہ بچے ایک اچھی سوچ کے ساتھ آگے بڑھیں گے، اب امریکہ میں کیا ہوتا ہے عرفان بھائی، وہاں پورے 5 یا 7 ڈپارٹمنٹ ہیں جو سیکریٹریٹ ہے ان کی. یہاں میرے خیال 32 ہیں پاکستان. اریگیشن کا ڈپارٹمنٹ، ہائی وے کا ڈپارٹمنٹ، ٹورزم کا ڈپارٹمنٹ، محکمہ بے محکمہ یہاں ایسے بنے ہوئے ہیں. وہاں سے سب سے بڑا جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ وہ ہے اسمال بزنس کا. اسمال بزنس سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ، اس کو بہت زیادہ ایڈ ملتی. 95% اکانومی امریکہ کی بیس کر رہی ہے اسمال بزنس پہ. جو بچوں کو جا کے میں یہ بتا رہا ہوں، کاش یہ اس ملک میں بڑا ایزی ہے، کوئی فنڈنگ کی ضرورت نہیں. اب ملک میں اکانومی کا بڑا مسئلہ ہے. اگر آپ صرف یہ اسمال بزنس یہ کرتے ہیں، لون دیتے ہیں اسمال میں، مجھے پتا ہے جی ان بچوں، لیکن پرسیو کوئی نہیں کر رہا ہوتا.
بچے ہیں لون لے کے یا کھا پی گئے, پرسیو نہیں کر رہے. تو یہ ہے کہ آپ اپنے یہ جو میں اس میں یہ کہوں گا اپنے اسمال بزنس ان لوگوں کا کریں. مثلا ایک میکینیکل انجینئر ہے, اس کو فورس کریں بھائی تم میکینیکل انجینئر کے ڈاکومنٹ لے کے آؤ گے تب میں آپ کو تھوڑا بہت لون. جیسے میں تو لون کے حق میں ہی نہیں. ہمارے یہ ہے کہ جو سفارش کی جس نے کی اس کو یہ لون ملے. اچھا اب وہ ڈپارٹمنٹ کرتا کیا ہے؟ وہ ڈپارٹمنٹ یہ کرتا ہے, دیکھیں فورڈ 4-5 سال پہلے انہوں نے کہا کہ بھائی ہم بینکرپسی فائل کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ کو خطرہ ہو گیا کہ یار یہ ملین پیپل امپلائڈ ہو جائیں گے, کیا کریں گے. تو انہوں نے کیا کیا جی پیسے مارے اس میں لگائے, بیل آؤٹ کیا اس میں انویسٹمنٹ کی. اچھا اب اسمال بزنس میں کیا ہوتا ہے, اگر اسمال بزنس میں 5 چلے بھی جائیں گے فرق نہیں پڑے گا, لیکن ساری اکانومی بیس کر رہی ہوتی ہے ان لوگوں پہ, ان لوگوں کے اوپر. تو ہمارے سب سے پہلے یہ ہے کہ جو گورنمنٹ سے یہی اور انشاءاللہ یہ آ جائے گا کہ اسمال بزنس جو ہے نا ایک سیپریٹ سب پہ ٹاپ پہ دیں تاکہ اس کی ملکی اکانومی جو ہے نا چلنا شروع. اب گورنمنٹ کو کیا ملے گا؟ اب تھوڑا سا میں دیکھوں وہاں ہم 45% ٹیکس دیتے ہیں. دیٹ انکلوڈز دی کاٹیج انڈسٹری آلسو, ایوری تھنگ. اگر دیکھیں اگر کوئی ٹیکسٹائل انجینئر ہے تو وائی ناٹ کہ وہ اس سائڈ پہ جا کے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جائے. دیکھیں جب ایک آپ کی نا کہتے ہیں نا کراپ ایسی نکل جائے گی, ایک بیج ایسا نکلے گا, تو انہوں نے آگے بڑھنا ہے نا. وہ پھر آگے بڑے بڑے وہ کر رہے ہوں گے, ملین کا بزنس کر رہے ہوں گے, تو بڑھتے جائیں گے. اور وہی دیکھیں جو بڑے لوگ ہیں, یہ اللہ کا اصول ہے, یہ جو سائیکل ہے, بڑی بڑی قومیں اوپر گئیں, قرآن میں آپ نیچے آ گئی, نیچے سے والی اوپر, یہ جا رہی ہیں ایسے ہی. اچھا ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب آپ نے بالکل ٹاٹ کے اسکول سے اور وہ سارا شروع کیا, اس کے بعد آپ نے انجینئرنگ کی, اس کے بعد آپ نے سول سروس کی, اس کے بعد آپ پاکستان سے باہر چلے گئے, تو اور اب ایک $1 ملین کا آپ کا جو ہے اپنا ایک ٹرن اوور ہے, سارا کچھ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ شاعری بھی کر رہے ہیں. کیا ایک کھلا تضاد نہیں ہے؟ شاعری کا نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں جی ہر انجینئر کیا ہوتا ہے, کریٹو ہوتا ہے. اور ہاں میں تو کہتا ہوں کہ ہر شاعر کو انجینئر ہونا چاہیے اور ہر انجینئر کو شاعر. تو یار وہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے آپ کو نہ کوئی رستہ بنا دے. تو شاعری وہی مجھے اقبال کی بہت وارث شاہ بہت آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جیسے وہ سکھ کمیونٹی میں تو تھوڑا سا یہی ہے کہ تصوف میں ہے. تو اگر آپ کہیں تو میں آپ سے ضرور اپنی کچھ پوئٹری جو ہے نا وہ ضرور شیئر کروں گا. کہ یہ میں پہلے ایک سناتا ہوں کہ جیسے یہ بڑی اچھی میری نظم کہ رنگاں دے وچ رنگ بھریں گا موج کریں گا. اب دنیا کے رنگوں میں کیسے رنگ بھرنا؟ رنگاں دے وچ رنگ بھریں گا موج کریں گا. رنگاں دے وچ رنگ بھریں گا موج کریں گا, جے کر ساڈے کول رہیں گا موج کریں گا. واہ واہ واہ, یعنی جے ساڈی گل منے گا. ہاں ہاں. اتوں گیا دور گیا تے جا کے رل جاویں گا. اچھا اتوں دور گیا تے جا کے رل جاویں گا, جنی دیر ساڈے کول رہیں گا موج کریں گا. واہ واہ واہ, اے بڑا اچھا معرفت دا شعر ہے میری زندگی. لوکاں وال جے تکدا رہیا تے بیٹھا رہیں گا. اوئے ہوئے, لوکاں وال جے تکدا رہیا تے بیٹھا رہیں گا. اپنی پوڑی آپ چڑھیں گا موج کریں گا. اپنی پوڑی آپ چڑھیں گا موج کریں گا. سچ آکھیں گا سدھا سولی چڑھ جائیں گا. سچ آکھیں گا سدھا سولی چڑھ جائیں گا. ایتھے جنہ جھوٹ کہیں گا موج کریں گا. خورے کنے اس رولے مینوں پایا سی, وہ کہندا سی جے شعر کہیں گا موج کریں گا. بہرحال اس میں تو ایک اور میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کے بارے میں بڑی اچھی ہے کہ سون ملوک تے پیاری زندڑی, سون ملوک تے پیاری زندڑی او دے اتوں واری زندڑی. ارے واہ 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 واہ. اچھا فل گلاب دی خواہش لے کے, فل گلاب دی خواہش لے کے کنڈیاں وچ اتاری زندڑی. واہ واہ. اب دیکھیں زندگی کہاں پھیلی. پتر بیٹی چاچے مامے دونوں رشتے, پتر بیٹی چاچے مامے تھاں تھاں اج کھلاری زندڑی. تے جت گئے اصلے والے لوکی, جت گئے اصلے والے لوکی, جت گئے اصلے والے لوکی. جگہ جگہ تے ہاری زندڑی, ہتھاں دے وچ ایک عرضی پھڑ کے زندڑی نے اج واری زندڑی. تے عرفان بھائی مٹی دے نال مٹی ہوئی, مٹی دے نال مٹی ہوئی, مٹی دے نال مٹی ہوئی, مٹی وچ اتاری زندڑی. ہائے 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 ہائے. تے او دے ہاتھ وچ سب کچھ جتھے, او دے ہاتھ وچ سب کچھ جتھے, ڈوبی زندڑی تاری زندڑی, سون ملوک تے پیاری زندڑی. تو ہاں یہ ہے. ایک چھوٹی سی جلدی اور پڑھ دیتا ہوں اگر لمبا نہ ہو تو. یار دا یہ معیار نہیں ہوندا تے لوڑ پوے تے یار نہیں ہوندا.
ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ, ਪਵੇ ਲੋੜ ਤੇ ਪਵੇ ਯਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ, ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ, ਝੂਠੇ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਫਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਫਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਹਾਏ ਲੋਕੀ ਫਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮਖਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਮਕਤਾ ਹੈ, ਮਕਸੂਦ, ਤੂੰ ਮਕਸੂਦ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਕਸੂਦ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਦਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। واہ 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 سر، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر، اور آپ سے اس وعدے کے ساتھ رخصت لیتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم جو آپ تشریف لائیں گے پاکستان تو ایک دوبارہ ایک زبردست قسم کی نشست لگے گی، اور اسی طرح کی میٹھی میٹھی پیاری پیاری باتیں جو ہے ہماری خاص طور پہ یوتھ کے لیے، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ ہی یوتھ ہے، تو ان کے لیے ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور کوئی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔